السلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین۔ الموازنۃ بین الفاعل والمفعول، فاعل اور مفعول کے درمیان موازنہ۔ فاعل اور مفعول یہ دو بحثیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ ذرا بتائیے فاعل کی تعریف کیا ہے؟ جس پر فعل کا واقع ہونا۔ یہ تو مفعول ہو گیا۔ فاعل جس سے فعل صادر ہو، فعل صادر ہونا، جس سے فعل صادر ہو وہ فاعل ہے۔ اور مفعول بھی کیا ہے؟ جس پر فاعل جس پر فاعل کا فعل واقع ہو وہ مفعول بھی ہے۔ اور فاعل کا اعراب کیا ہے؟ مرفوع، اور مفعول بھی کا اعراب منصوب۔ تو دونوں کے درمیان موازنہ ہے، فاعل اور مفعول کے درمیان موازنہ۔ الامثلہ: یجر الحصان العجلۃ، گھوڑا گاڑی کھینچتا ہے، گھوڑا گاڑی کھینچتا ہے۔ قطف الغلام الزہرۃ، لڑکے نے پھول توڑا، لڑکے نے پھول توڑا۔ ربطت فاطمۃ الجدیہ، فاطمہ نے بکری کا بچہ باندھا، فاطمہ نے بکری کا بچہ باندھا۔ یسقی الفلاح الزرع، کسان کھیت کو پانی دیتا ہے، کسان کھیت کو پانی دیتا ہے۔ قذف اللاعب الکرۃ، کھلاڑی نے بال پھینکا، کھلاڑی نے بال پھینکا۔ حبس الشرطی اللص، پولیس نے چور کو قید کیا، پولیس نے چور کو قید کیا۔ یہ مثالیں ہیں جن میں فعل ہے اور فاعل ہے اور مفعول ہے۔ مثال کے طور پر پہلی مثال میں یجر، یہ فعل ہے، فعل مضارع۔ الحصان کیا ہے؟ اسم الفاعل، فاعل ہے، اور العجلۃ یہ مفعول بھی ہے۔ اسی طرح تمام مثالیں ہیں، ان سب مثالوں میں فعل یا تو ماضی یا مضارع ہے اور پھر فاعل اور مفعول ہے۔ ان دونوں کے درمیان موازنہ، یہ بحث ہم پڑھ چکے ہیں، صرف ان کے درمیان کیا فرق ہے اس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں عرفنا مما مضی، جو بحث گزر چکی اس سے ہمیں پتہ چلا۔ ونعرف من تأمل الامثلۃ السابقہ، اور اوپر دی ہوئی سابق گزری ہوئی مثالوں پر غور کرنے سے ہم پہچانتے ہیں مما یاتی، ما یاتی وہ باتیں جو نیچے ذکر کی جا رہی ہیں۔ جو بحث اس سے پہلے گزر چکی اور اوپر جو مثالیں ہیں ان پر اگر ہم غور کریں گے تو یہ باتیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں جو یہاں نیچے دی جا رہی ہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ اولاً ان کل فاعل وکل مفعول بہ اسم، ہر فاعل اور ہر مفعول بھی اسم ہے، اسم ہوتا ہے۔ اب دیکھیے جتنے بھی ہیں وہ اسماء ہیں، فاعل اور مفعول بھی۔ تو پہلی جو بات معلوم ہوئی کہ فاعل اور مفعول بھی اسم ہی ہوتے ہیں۔ ثانیاً ان الفاعل هو الذي صدر عنه الفعل، فاعل وہ ہے جس سے فعل صادر ہوتا ہے۔ قطف الغلام الزہرۃ، لڑکے نے پھول توڑا، یہاں فعل کس سے صادر ہوا؟ غلام سے۔ تو فاعل ہمیشہ وہ ہوتا ہے جس سے فعل صادر ہوتا ہے۔ ثالثاً ان المفعول به هو الذي وقع عليه الفعل، تیسری بات یہ ہے کہ مفعول بھی وہ ہے جس پر فعل واقع ہوتا ہے، فعل اس پر واقع ہوتا ہے۔ جیسے ربطت فاطمۃ الجدیہ، فاطمہ نے بکری کا بچہ پکڑا، تو یہ فعل ہے، پکڑنے کا کام ہوا، اور فاطمہ جی باندھا، ہاں باندھا، تو باندھنے کا کام ہوا، اور اب اس کام کو انجام دینے والی کون ہے جس سے فعل صادر ہوا؟ فاطمہ ہے، اور جس پر فعل واقع ہوا وہ کیا ہے؟ بکری کا بچہ جسے پکڑا گیا۔ رابعاً ان الفاعل آخرہ مرفوع، چوتھی بات یہ ہے کہ فاعل کا آخری حرف ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، کیونکہ اعراب کا تعلق آخری حرف سے ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جو تعلق ہے اس کا تعلق صرف سے ہے، آخری حرف سے پہلے جملے کی جو بناوٹ ہے اس کا تعلق صرف سے ہے، لیکن جب ہم النحو کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا تعلق اعراب سے ہے، اور اعراب کا تعلق ہمیشہ لفظ کے آخری حرف سے ہوتا ہے۔ اب جتنے بھی یہاں فاعل ہیں، الحصان، الغلام، فاطمۃ، الفلاح، اللاعب، الشرطی، سب مرفوع ہیں۔ اسی طرح خامساً ان المفعول به آخرہ منصوب، پانچویں بات یہ ہے کہ مفعول به کا آخری جو حرف ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔
مفعول بھی اسم اس کا آخری حرف ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، جیسے العجلۃ، الزہرۃ، الجدیہ، اسی طرح۔ تو یہ باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہے فعل اور فاعل کی بحث پر غور کرنے سے، تو ان باتوں کو یاد کرنے سے ان کو پہچاننا آسان ہو جائے گا۔ تیسری مثال تھا آخری کلمہ اس کا جدیہ، اس کے یا کے نقطے لکھنا ضروری ہے؟ جی الجدیہ، بغیر نقطے کی عادت ہوگا؟ ہاں عام طور پر فرق کرتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے، ورنہ وہ اس کو جو ہے اظہار کریں گے وہاں، کیونکہ اور خاص طور پر ایسی کتاب میں جس میں ہم لوگ سیکھ رہے ہیں اعراب کو، تو اس میں اگر ہم لوگ ربطت فاطمۃ الجدی بولیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وقف کریں گے تو اس کو سکون ہی دیں گے، لیکن چونکہ ہم لوگ یہاں نحو سیکھ رہے ہیں تو اس لیے پوری طرح یہاں ہر چیز کو ظاہر کیا گیا، ورنہ وقف پر اسے رک سکتے ہیں۔ اب چلیے آج کا سبق ہے المبتدأ والخبر، مبتدا اور خبر، مبتدا اور خبر۔ الامثلہ التفاحۃ حلوۃ، سیب میٹھا ہے، سیب میٹھا ہے۔ الصورۃ جمیلۃ، تصویر خوبصورت ہے، تصویر خوبصورت ہے۔ الجری مفید، دوڑنا مفید ہے، دوڑنا مفید ہے۔ القطار سریع، ریل گاڑی تیز ہے، ریل گاڑی تیز ہے۔ النظافۃ واجبۃ، صفائی واجب ہے، صفائی واجب ہے۔ الارض مستدیرۃ، زمین گول ہے، زمین گول ہے۔ مدور سے شیخ؟ ہاں مدور سے، یعنی گول مکمل گول نہیں ہے اس کے اعتبار سے، جی ہاں بیضوی شکل کی ہے۔ ان مثالوں پر ہم غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارے کے سارے جملے مفیدہ ہیں، جملے مفیدہ ہیں، اور مکمل طور پر یہ ایک جملہ ہے، اور یہ جملے دو اسموں سے مرکب ہیں، ہر ایک میں اسم ہے، اس میں کوئی فعل نہیں ہے۔ التفاحۃ اسم ہے اور حلوۃ بھی اسم ہے، اسی طرح الارض اسم ہے اور مستدیرۃ بھی اسم ہے، ساری مثالیں ایسی ہیں۔ ان مثالوں میں جو دو اسموں سے مرکب ہے، جو پہلا اسم ہے یا پہلا کلمہ ہے، اس سے اس جملے کا آغاز ہوتا ہے۔ ان مثالوں میں جو دو لفظوں سے مرکب ہیں، ان میں پہلے اسم سے جملے کا آغاز ہوتا ہے، جس سے آغاز ہوتا ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں، جو ابتدا میں ہوتا ہے، اس کے ابتدا میں ہونے کی وجہ سے اس کو مبتدا کہتے ہیں، کیونکہ اس سے اس جملے کا آغاز ہوتا ہے، اس سے اس جملے کا آغاز ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ جو پہلا لفظ ہے یا پہلا کلمہ ہے یا پہلا اسم ہے، اس کے ساتھ جو دوسرا لفظ ہے، اگر اس کو ہم کچھ دیر کے لیے چھپا دیں، کچھ دیر کے لیے چھپا دیں، تو اس کے بعد پھر اس سے کوئی بات ہمیں معلوم نہیں ہوتی۔ جیسے ہم یہ صرف التفاحۃ، الصورۃ، الجری پڑھیں، تو اب جس سے ہم یہ الفاظ ادا کریں گے، جس سے ہم یہ باتیں کہیں گے، تو وہ تعجب کرے گا کہ ہم تفاحہ کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، تصویر کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، الجری کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو جو صرف مبتدا کا ہم ذکر کریں، صرف پہلے کلمے یا پھر پہلے لفظ کا ذکر کریں، تو اس سے ہمیں کوئی باتیں معلوم نہیں ہوتی، بلکہ سننے والا حیران رہتا ہے کہ آخر ہم کہنا کیا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جب ہم التفاحۃ کے ساتھ دوسرے لفظ کو پڑھتے ہیں، حلوۃ اس کو پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد جو پھر ہمیں ایک مکمل طور پر ایک بات معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ سیب میٹھا ہے۔ تو حلوۃ یہ جو لفظ ہے، اس کے ذریعے جملہ مکمل ہوا، اور اس کے ذریعے ایک فائدہ ہوا، اور تفاحہ کے بارے میں حلوۃ اس لفظ کے ذریعے یہ خبر دی گئی کہ وہ میٹھا ہے۔ تو اس لیے حلوۃ ایک ایسا لفظ ہے جس کے ذریعے بات مکمل ہوتی ہے، اور جس کے ذریعے تفاحہ کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، تو اس لیے اس کو خبر کہتے ہیں۔ تو دو اسموں میں جو جملے مفیدہ ہو، ان میں جو پہلا اسم ہے، اس سے چونکہ جملے کا آغاز ہوتا ہے، اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور دوسرا اسم ہے جس کے ذریعے فائدہ مکمل ہوتا ہے اور بات مکمل ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے کسی بات کی خبر ہمیں معلوم ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خبر کہتے ہیں، اس کو خبر کہتے ہیں۔ ایک اور چیز جو ہمیں معلوم ہو رہی ہے وہ اعراب کے تعلق سے ہے، اور وہ اعراب یہ ہے کہ مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی مرفوع ہوتے ہیں،
مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، اس لیے ساری مثالوں میں دونوں مرفوع ہیں۔ اس میں مزید کچھ باتیں ہیں لیکن انشاءاللہ وہ اس مرحلے کی نہیں ہیں، وہ اگلے مرحلے میں نہیں، اگلے مرحلے میں آئیں گے انشاءاللہ۔ اس مرحلے میں ہم کچھ صرف دو ہی باتیں سمجھنی ہیں، وہ یہ کہ معنوی اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے جو جملہ مکمل ہوتا ہے معنی کے اعتبار سے وہ جملہ مفیدہ کہلاتا ہے، اور وہ دو اسموں پر مرکب ہے، تو پہلا اسم جو ہے مبتدا کہلاتا ہے، اور جس کے ذریعے بات ہمیں مکمل معلوم ہوتی ہے وہ خبر کہلاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ جو سمجھنی ہے ہم کو وہ یہ کہ وہ دونوں کیا ہوتے ہیں؟ مرفوع ہوتے ہیں۔ القاعدہ دیکھیے، قاعدے میں جو بات ہے وہ ہمارے اس سبق سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ اس کی 3 جلدیں ہیں تو وہ ہر مرحلے میں اتنی باتیں ذکر کر رہے ہیں جو اس مرحلے کے لیے ضروری ہیں۔ المبتدا اسم مرفوع فی اول الجملہ، مبتدا ایک اسم مرفوع ہے جو جملے کے شروع میں ہوتا ہے۔ مبتدا ایک اسم مرفوع ہے جو جملے کے آغاز میں ہوتا ہے۔ الخبر اسم مرفوع یکون مع المبتدا جملۃ مفیدۃ، خبر وہ اسم مرفوع ہے جو مبتدا کے ساتھ مل کر جملے مفیدہ بناتا ہے، جملے مفیدہ کا فائدہ دیتا ہے۔ خبر وہ اسم مرفوع ہے جو مبتدا کے ساتھ مل کر جملے مفیدہ کا فائدہ دیتا ہے، جملے مفیدہ کا فائدہ دیتا ہے۔ واضح ہے؟ ٹھیک ہے۔ تمرینات دیکھیے، استخرج کل مبتدأ و کل خبر من الجمل الآتیتی، آنے والے جملوں میں سے ہر مبتدا اور خبر کو نکالیے، ہر مبتدا اور خبر نکالیے آنے والے جملوں میں۔ بالکل آسان ہے، کیونکہ آپ لوگ جو سبق سمجھ چکے ہیں وہ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ بس میں آپ کے اس میں لغتوں میں یا پھر عربی کے الفاظ میں اضافہ ہو اس لیے میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں بس۔ الدوات مملوءۃ، دوات بھری ہوئی ہے۔ المزاح مضر، مذاق کرنا نقصان دہ ہے۔ المعلم حاضر، مذاق جی، المعلم حاضر، معلم حاضر ہے۔ الہواء متجدد، ہوا نئی ہوتی ہے، یعنی ہر مرتبہ نئی ہوا آتی ہے، ایک ہوا جاتی ہے دوسری دفعہ، ہوا متجدد ہے۔ 5 ہے التاجر امین، تاجر امانت دار ہے۔ 6 ہے الفقیر محتاج، فقیر محتاج ہے۔ 7واں ہے الحذاء جدید، جوتا نیا ہے۔ 8واں ہے الحدیقۃ فصیحۃ، باغ وسیع ہے۔ 9واں ہے الشجرۃ مثمرۃ، درخت پھلدار ہے، درخت پھلدار ہے۔ مبتدا خبر آسانی کے ساتھ آپ دیکھیے اور ترجمے پر غور کر اس کو نکالنے کی کوشش کیجیے۔ اجعل کل اسم من الاسماء الآتیۃ مبتدأ واخبر عنہ بخبر یناسبہ، آنے والے اسماء میں سے ہر اسم کو مبتدا بنائیے اور مناسب خبر کے ذریعے اس کی خبر دیجیے۔ واخبر عنہ، اور اس کے بارے میں خبر دیجیے، بخبر یناسبہ، ایسی خبر سے جو اس کے مناسب ہو۔ الثوب، یہ سارے مبتدا بنائیے۔ الثوب کپڑا، الثوب نظیف۔ الدراجۃ سائیکل، الدراجۃ سریعۃ۔ السریر السریر وسیع۔ الکتاب جدید۔ الغرفۃ وسیعۃ کبیرۃ جمیلۃ ضیقۃ۔ الزہرۃ جمیلۃ۔ الکرسی الکرسی مکسور۔ الحر شدید شدید۔ اجعل كل اسم من الاسماء الآتیۃ خبرا لمبتدأ یناسبہ، جی ان آنے والے اسماء میں سے ہر اسم کی خبر بنائیے، خبر مبتدا کی خبر بنائیے، آنے والے اس اسماء میں سے ہر اسم کو مبتدا کی خبر بنائیے جو اس کے مناسب ہو۔ یعنی یہ خبر ہے، اس کو خبر ہے، آپ اس کو مبتدا لکھیے۔ طالع، الشمس مؤنث استعمال ہوتا ہے اردو میں، عربی میں۔ القمر طالع، القمر طالع۔ صغیر، الولد صغیر، الولد صغیر۔ نائم، نائم ملائم کے معنی، نائم ملائم کے معنی دیکھیے۔ الحریر نائم، الثوب نائم، الورق نائم۔ مذبوحۃ، البقرۃ مذبوحۃ۔ علیل، الرجل علیل۔ باکیۃ، الطفلۃ باکیۃ۔ فصیح، رونے والی، رو رہی ہے۔ العربی،
الرجل فصیح، عربی فصیح، العربی فصیح، لامع، الشمس النام، النجم لامع، النجم النجم لامع، یا پھر الذهب لامع. الشمس لامعة، چمکتا. كون 4 جمل من الأسماء الآتية بحيث تضع كل مبتدأ مع الخبر المناسب له. 4 جملے بنائیے آنے والے اسماء میں سے. 8 الفاظ دیے گئے ہیں، 4 جملے بنائیے آنے والے اسماء میں سے اس طرح کہ ہر مبتدا کی مناسب خبر رکھیے، اسی میں سے انہی میں سے منتخب کر کر. الحدید کے لیے کیا مناسب ہے دیکھیے، معدن، بالکل حدید ایک معدن ہے. المصباح کے لیے کیا مناسب ہے، منیر، چراغ روشن ہے. المطر کے لیے غزیر، موسلا دھار ہے. الحسان ساحر، آواز کر رہا ہے کیونکہ اس کی آواز کو سہیل کہتے ہیں. اجعل کل فاعل فی الجمل الآتیہ مبتداء، آنے والے جملوں میں ہر فاعل کو مبتدا بنائیے. ٹھیک ہے، ذرا اس پر غور کیجیے. آنے والے جملوں میں جو فاعل ہیں ان کو مبتدا بنائیے. وَأَخْبِرْ عَنْهُ بِاسْمٍ يُؤَدِّي مَعْنَى الْفِعْلِ الَّذِي فِي جُمْلَتِهِ، اور پھر اس کے بارے میں خبر دیجئے ایک ایسے اسم کے ذریعے جو اس جملے کے معنی کو ادا کرتا ہو، اس جو فعل ہے اس کو ادا کرتا ہو. ہر آنے والے جملوں میں مبتدا کو، فاعل کو مبتدا بنائیے اور پھر اسم کے ذریعے خبر دیجئے جو اس فعل کے معنی کو ادا کرتا ہو. مثال کے طور پر یفترس النمیر، چیتا شکار کرتا ہے. اب فاعل کون سا ہے اس میں، النمیر، اس کو آپ مبتدا بنائیے. اس کو آپ پہلے آپ لا لیے النمیر. اب یفتریس کو، ہاں یفتریس کو اگر آپ جو ہے خبر بنانا چاہیں گے تو کہنا پڑے گا مفترسن. النمیر مفترس، مفترس. اس کے بعد ہے یحضر المسافر، المسافر حاضر. یسبح السمک، السمک سابح، السمک سابح. تنضج الفاکہۃ، الفاکہۃ ناضجۃ، ناضجۃ. یشتد الحر، الحر شدید، جی پک چکا ہے، ہاں پکا ہوا ہے، میوہ پکا ہوا ہے. یشتد الحر، الحر شدید، الحر شدید. یندم الکسلان، الکسلان نادم. بالکل. کون 5 جمل کل جملۃ منها تتألف من مبتدأ و خبر، 5 جملے بنائیے جس میں ہر جملہ مبتدا اور خبر سے مؤلف ہو، مبتدا اور خبر سے مرکب ہو. ٹھیک ہے، آپ کوئی جملہ بنائیے. آپ الشمس، مبتدا اور خبر. الدرس مفید، الدرس سهل. آپ بنائیے کوئی جملہ. النظافۃ واجبۃ، النظافۃ واجبۃ. اور کوئی جملہ بولیے. الکتاب جدید. ٹھیک ہے. الہواء نظیف. ٹھیک ہے. 7ویں تمرین ہے تمرین فی الانشاء. کون 5 جمل فی وصف الماء، پانی کی وصف میں، پانی کی صفت میں 5 جملے بنائیے. بحیث یکون لفظ الماء فی کل منها مبتدا، اس طرح کے ہر ایک میں پانی، الماء، لفظ ماء جو ہے مبتدا ہو، جیسے الماء نظیف یا پھر الماء وغیرہ. کون 5 جمل فی وصف الدجاجۃ، 5 جملے بنائیے مرغی کی صفت میں. بحیث یکون لفظ الدجاجۃ فی کل منها مبتدا، ہر جملے میں جو ہے دجاجہ مبتدا ہو. ٹھیک ہے، بالکل. تمرین فی الاعراب دیکھیے. الحجرۃ نظیفۃ، الحجرۃ مبتدا مرفوع، نظیفۃ خبر مرفوع. اب عارب الجملتین آتیتین، آنے والے جملوں کا آپ اعراب کیجیے. السیارۃ سریعۃ، گاڑی تیز ہے. القط الوف، بلی معلوف ہے. معلوف مانے جو مانوس، مانوس جو کہتے ہیں پالتو. ہاں جی ہاں، مفہوم وہی ہے لیکن مانوس کے معنی میں. الفت سے. جی ٹھیک ہے، یہ سبق ہمارا ختم ہو گیا.